لیکن جس عمل کے اندر ریاکاری ہے اور وہ کئی سال سے ریاکاری کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے، اگر اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہے کہ وہ اس بیچارے کی اتنے سالوں کی محنت وہ ضائع ہو رہی ہے۔ اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو آپ یہ محنت تو کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر یہ کریکشن کرو کہ آپ اپنی نیت ٹھیک کرو، کیونکہ دو چیزیں اگر کسی عمل میں نہیں ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ ایک، عمل کے اندر اخلاص کا ہونا، وہ عمل صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، کسی اور کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ نمازی کی اگزامپل لے لیں، کوئی شخص کہ جی میں پڑھتا تو اللہ کی رضا کی خاطر ہوں، لیکن جب میں پڑھوں گا تو میں اس میں ترتیب اپنی مرضی کی فالو کروں گا، میں پہلے قیام نہیں کروں، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ سب سے محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اور انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کو محبوب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو میں یہ کروں گا کہ میں نماز شروع سجدے سے کروں گا، بعد میں قیام پہ آؤں گا، تو میں سٹیپس تو سارے پورے کروں گا لیکن میں ان کی ترتیب چینج کر دوں گا، تو یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ نماز قبول ہو جائے گی؟ تو جو طریقہ ہمیں سنت کے مطابق نماز میں پتہ لگتا ہے، ہمیں طریقہ بھی سنت سے لینا ہے۔ ہر عمل کے اندر ان دو چیزوں کو لازمی چیک کرتے رہا کریں اپنے ہر عمل میں، ایک تو اللہ کی خاطر ہونا چاہیے اور دوسرا وہ عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دونوں بنیادی شرائط ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان سے اور اپنی رحمت سے کسی کو زیرو پہ بھی پاس کر دے تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، لیکن جو ہمیں اصول بتایا گیا ہمیں اس کو جو ہے فالو کرنا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ریاکاری اور دکھاوے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔